الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وقال تعالى في مقام آخر حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه 10 في أهل بيتي كلهم قد وجبت النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کلام مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. ان دونوں آیتوں اور حدیث مبارکہ کا تعلق قرآن کریم کے فضائل
اور قرآن کریم کی برکات اور قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو وعدے آئے ہیں اس موضوع سے متعلق یہ آیات اور یہ حدیثیں ہیں۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کلام مجید، فرقان حمید، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب، قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کے حقوق پر گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے جیسی کتاب بنانے کے لیے اللہ نے خود اللہ کے نبی کے دشمنوں کو اور قرآن مجید کے منکرین کو چیلنج فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جب یہ کلام مجید اترنا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا، تو کفار مکہ کو اس بات کا شک ہوا کہ آیا یہ کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ کہ خود اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے اندر ہی چیلنج فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کلام ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت اس جیسی بنا کے دے دو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا چیلنج فرمایا، قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ پر اترنے والے کلام کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پیش کرتے ہیں، لوگوں سے سیکھ کر پیش کرتے ہیں، تو آپ ان کو چیلنج کیجئے کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، جنات انسانوں کی مدد کریں، انسان جنات کی مدد کریں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا کوئی کلام مجید بنا کر دکھا دیں۔ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ، پھر قرآن نے خود چیلنج کر کے اس چیلنج کو توڑا، اس چیلنج کا جواب دیا، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ، اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ آج کے سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس اس بات تک تو پہنچ چکی ہے کہ اس نے چاند کے اوپر اپنی کمندیں ڈال دی، مریخ پر پہنچ گئی، فلاں سیارے پر پہنچ گئی، زیر زمین تمام خزانوں کا پتہ لگا لیا، آسمانوں کے اوپر بھی اپنے کمندیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام تر ترقی کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں تک نہیں پہنچ گئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے ایک چیلنج جو آج سے 1450 سال پہلے اسی کلام کے اندر کیا تھا، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن بنا کر دکھا دیں۔ لا یأتون بمثلی، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جیسا کلام بنا کر کوئی دکھا دے۔ پھر اللہ اس بڑے چیلنج سے تھوڑا نیچے آئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بلکہ نہیں فرمایا اس سے تھوڑا نیچے آئے، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو چلو ایسا کرو کہ 10 صورتیں بنا کے دے دیں۔ اور پھر اللہ نے اس چیلنج کو اور کم کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ ایک سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی ایک 3 آیتوں کی سورت بنا کر دے دو،
تو ہم مان لیں گے کہ یہ کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے۔ سائنس کیا اس بات پر قادر نہیں کیا کہ وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے، اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جدید آلات کے ذریعے سے ایسی چیزیں بنا کر، ایسا کلام، ایسے الفاظ بنا کر لوگوں کو پیش کر دے کہ یہ ہے کلام؟ اس بات کا تو دعویٰ ہمیشہ سے ہوتا رہا، ہوتا رہے گا کہ یہ کلام سچا نہیں ہے۔ اس کلام کے اندر، اس کلام مجید کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، جتنی بھی ٹیکنالوجی آگے چلی جائے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کلام مجید جیسا کلام بنا کر دکھا دے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے اور اللہ کے چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ باقی آسمانی کتابوں میں اور کلام مجید کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کلام اور صفت کے اندر، کلام اور صفت کے اندر اور مخلوق کے اندر بنیادی فرق ہے۔ کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ایک نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو جس طرح اللہ کی باقی تمام صفات ازلی ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان نہیں۔ جیسے اللہ آج سے ہزاروں سال پہلے ابد سے سمیع ہیں، سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس صفت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر کبھی کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب سے یہ کلام پاک نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس کلام کے اندر رد و بدل کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جائے گی، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ امت کا ایک اجتماعی طبقہ، امت کا بڑا طبقہ اس گمراہی پر جمع ہو جائے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کلام مجید کو جھوٹا کلام ثابت کر دے یا اس کلام میں تحریف کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ آپس میں کہا کرتے تھے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں، اس کلام کے اندر ایسی کشش ہے، ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ جہاں اس کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اس کلام کو سننا نہیں، وہاں اس کے قریب تک نہیں جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کلام کے چند الفاظ آپ کے کانوں میں پڑ جائیں اور پھر آپ کی دل کی دنیا بدل جائے۔ بلکہ انہوں نے اس سے بڑھ کر اور پلاننگ یہ کی، والغوا فیہ، جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو وہاں جا کر شور شرابہ کیا کرو، ہنگامہ برپا کر دیا کرو، تاکہ اگر کوئی سننا بھی چاہے تو اس کے کان کے اندر کلام مجید کی آواز نہ پڑ سکے۔ وہ منصوبہ ان کا ناکام ہوا۔ اللہ نے اس کلام کو زندہ رکھا، اس کلام کی حفاظت کی، اور پھر مختلف ادوار کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر اس کلام کے الفاظ پر، اس کے معانی پر، اس کے مفہوم پر مختلف حملوں کی کوشش کی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ روس کے اندر، تاریخ میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ روس کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس گھر کے اندر سے کلام مجید کا ایک نسخہ یا ایک صفحہ مل جاتا تو اس گھر کو برباد کر دیا جاتا، اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، اور اس گھر کے ایک فرد کو بھی زندگی کا حق نہیں تھا۔
جرم یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ کلام مجید کہاں سے آیا، اس کا ایک صفحہ، اس کی چند آیات آپ کے پاس کیوں؟ لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم نے اس دور کے اندر بھی جا کر دیکھا، روس کے اندر بے شمار ہمیں ایسے لوگ ملے، ایسے بچے ملے کہ ان کے گھروں کے اندر اس کتابی شکل میں تو قرآن نہیں تھا، لیکن ان کے سینوں کے اندر، ان کے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن زندہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز نے اس بات کی کوشش کی، انگریز نے پہلے سوچ بچار کی کہ مسلمانوں کے اندر سے ان کا جو مذہبی رجحان ہے، اسلامی تشخص ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ مختلف ہیلے بہانے، مختلف تدبیریں کی، آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان کو اگر اس کے اسلام سے ہٹانا ہے، اس کے اسلامی تشخص سے ہٹانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ان سے قرآن پاک چھین لیا جائے۔ اگر ہم ان سے قرآن پاک چھین لیں گے تو خود بخود ان سے اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا، اسلام کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کے اندر انگریز نے یہ کیا، جس گھر کے اندر سے کلام مجید کا کوئی نسخہ ملتا، کوئی سپارہ ملتا، کوئی آیت ملتی، اس کو اٹھا کر یا تو جلا دیتے یا گنگا اور جمنا کے اندر اس کو بہا دیا جاتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کلام مجید کے اتنے نسخے گنگا اور جمنا کے اندر بہائے گئے کہ گنگا اور جمنا کا پانی رک گیا، اور جو پانی پیچھے تھا اس پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا، کیونکہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، تو سیاہی کی وجہ سے وہ پانی تک سیاہ ہو گیا۔ اور پھر انگریز اپنے طور پر اس بات پر مطمئن ہوا کہ ہم نے مسلمانوں سے قرآن چھین لیا، اور اب کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اسلام کی کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ پھر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، علماء انگریز کی عدالت میں پیش ہوئے، 6 سال کے بچوں کو، 8 سال کے بچوں کو انگریز کی عدالت میں لے جا کر پیش کیا، نابینا بچوں کو انگریز کی عدالت میں جا کر پیش کیا اور کہا کہ جج صاحب یہ ہے ہمارا قرآن، اس بچے کو گولی مارو، اس بچے کے سینے سے قرآن نکال کے دکھاؤ۔ 80 سال، 90 سال، 100 سال کے بوڑھوں کو پیش کیا اور کہا کہ یہ ہے قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے اس کلام مجید کو اتارا، اور اتارتے ہی اس کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لے لیا کہ کوئی اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو اپنے سینے سے لگائے یا نہ لگائے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اس کلام کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ جب علماء کرام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا، حافظ قرآن بچوں کو، تو انگریز سر پکڑ کے رہ گیا اور اس نے کہا کہ اس قوم کے اندر سے کلام مجید کو نکالنا آسان نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا یہ کلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے۔ قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے، مختلف آیات کے اندر قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے، لیکن سورۃ الشعراء کے آخری رکوع کے اندر اللہ نے اپنے اس کلام کا تعارف یوں کروایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جو کلام ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ اللَّهِ کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کر کے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو ذات تمام جہانوں کی پروردگار ہے۔ مجھے آپ کو اللہ اس آیت کے اندر یہ سبق دے رہے ہیں کہ آج کلام مجید کی تعلیم سے، کلام مجید کو سیکھنے سے، کلام مجید کو اپنے سینے سے لگانے سے جو ہم دور بھاگتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو کہاں سے کھائے گا،
کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، مولوی بن جائے گا؟ اللہ اس سوال کا جواب اسی آیت کے اندر دے رہے ہیں کہ یہ کلام اس ذات کا اتارا ہوا ہے کہ جو تمہیں صرف نہیں پال رہی بلکہ تمام جہانوں کو پال رہی ہے۔ اگر قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاؤ گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ذریعے کے طور پر استعمال کرواؤ گے تو اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ عام ذات کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا، اس ذات کا کلام ہے جو تمام جہانوں کو پال رہی ہے، جس نے تمام جہانوں کو پالنے کا ذمہ اپنے ذمے، حفاظت اپنے ذمے لے لی، تو کلام مجید کو اپنے سینے سے لگانے والے کو پالنا بھی اسی کا کام ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، ہمیشہ سے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی حامل قرآن، کوئی قرآن کا حافظ، کوئی قرآن کا عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ واقعات تو آپ کو عام ملیں گے کہ بڑا وہ فلمی ایکٹر تھا، ساری زندگی وہ گانے گاتا رہا، فلموں میں کام کرتا رہا، اور بڑا جج تھا، اس نے آخر میں خودکشی کر لی، فلمی ایکٹر تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کے واقعات آپ کو بے شمار ملیں گے۔ بڑے عہدے پر فائز تھا، آخر میں آ کر اس نے خودکشی کی۔ لیکن کوئی ایک مثال بھی شاید ایسے نہیں ملے گی کہ ایک حامل قرآن ہو، قرآن کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو، حافظ قرآن ہو اور اس نے خودکشی کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو شخص اس کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کو پال کر دکھائے گا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ اس کلام پاک کو کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کلام پاک کو آسمان سے نیچے لانے والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارنے والا کون تھا؟ روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام، مقدس فرشتہ۔ اور پھر کس پر اتارا؟ علی قلبک، علی قلبک، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل پر اتارا جس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھو کر تمام علائشوں سے پاک کیا گیا، اس دل پر اللہ نے یہ کلام پاک اتارا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس رات کے اندر یہ کلام پاک اترے، اس رات کو قرآن مجید کہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات کی سیاہی، رات کی تاریکی میں قرآن مجید اتر رہا ہے، اس رات کو اللہ نے تمام کی تمام راتوں سے افضل قرار دے دیا اور 1000 راتوں سے افضل قرار دے دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر جس کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں، 5 راتیں جاگتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات کے اندر کلام مجید اترا تھا۔ اس کلام مجید کے اترنے کی وجہ سے اس رات کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ ایک رات کی تھوڑی سی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ کلام یہ قرآن، یہ کلام جس سینے میں اترے گا، جس سینے میں محفوظ ہوگا، اس سینے کا اور اس شخص کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی فرشتوں کے سامنے۔ 2000 سال پہلے اس کائنات سے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، تو جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو سننے کے بعد کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ، مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کلام پاک کو پڑھیں گے، مبارک ہو اس قوم کے لیے جس پر یہ کلام پاک اتارا جائے گا، اور مبارک ہو ان سینوں کے لیے جو اس کلام پاک کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ تو اس کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لے لیا، کوئی اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے،
اللہ نے ہمیشہ سے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ہمیشہ اس کو محفوظ رکھیں گے. لیکن اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس کی حفاظت کے طور پر میری جان کو، میرے مال کو، میری اولاد کو، میری صلاحیتوں کو اس کلام پاک کی حفاظت کے طور پر استعمال کر لیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہوگی. آج دنیا کے اندر ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ میرے حقوق ہیں، میرے حقوق، مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے. اللہ کا یہ کلام جس کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے تلاوت کیا، اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت انسان کو ملے گی، مسلمان کو ملے گی، وہ اللہ سے کلام پاک کو سننے کی نعمت ملے گی. اللہ خود اس کلام پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے. اس کلام پاک کے 5 حقوق ہیں میرے آپ کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر. اس کلام کے 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے. سب سے پہلا حق الایمان بہ، اس کلام مجید کے اوپر مکمل یقین رکھنا، ایمان لانا. اور ایمان کیا لانا؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کتابی شکل کے اندر جو کلام مجید ملا ہے یہی اللہ کا کلام ہے. اسی حالت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا، اور اللہ نے اسی طرح اس کی حفاظت کر کے میرے آپ تک پہنچایا. اس بات پر یقین رکھنا، اس بات پر ایمان لانا، یہ کلام مجید کا پہلا حق ہے. اگر کوئی اس بارے میں اپنے دل کو شک میں مبتلا کرتا ہے، یا کسی کا دل شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہی کلام ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو، خدا نخواستہ ہو گئی، تو وہ قرآن مجید کا پہلا حق مارنے والا یہ شخص. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کلام پاک پر مکمل ایمان لانا. دوسرا حق التلاوت، اس کلام پاک کی مکمل طور پر جیسے اس کا حق ہے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا. ہم تلاوت تو کرتے ہیں، عموماً ہم ویسے رمضان میں ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم رمضانی مسلمان ہیں. رمضان میں قرآن پاک کو اٹھایا، اس کے بعد خوبصورت غلاف کے اندر بند کر کے، الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا، اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ماسی سے کہا کہ اس کو جھاڑ دو، پھر اس کو خوبصورت احترام کے ساتھ دوسرے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دو. حالانکہ قرآن مجید خود کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جن کو ہم نے یہ کلام پاک دیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اس کلام پاک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اور سال کے اندر 1 مرتبہ اس کلام پاک کا ختم کرنا، یہ کلام مجید کا حق ہے. سال کے اندر 1 مرتبہ ختم کرنا یہ کلام مجید کا حق ہے عام آدمی کے لیے. اگر پورا سال گزرا اور ہم نے اس کا ختم نہیں کیا تو یاد رکھیں ہم قرآن پاک کے حق کو مارنے والے ہیں. اور پھر ختم کرنا بھی اس طریقے سے جیسے اللہ چاہتے ہیں، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ختم کرنا، اور اس کو تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ کلام مجید کا حق ہے. جیسے ہم دوسری زبانوں کے بارے میں بہت تیز ہیں کہ انگریزی اگر ہم بولتے ہیں تو انگریزی کا تلفظ ہم سے غلط نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہم انگریزی بولیں اور وہ سامنے ہمیں برا سمجھے اور کہے کہ اس کو یہ لفظ بولنا نہیں آتا. اس کی مثال میں آپ کو ایک دوں. ایک چیز ہے لفٹ، جو آپ کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، اوپر سے نیچے لے آتی ہے. آپ ایک ہوٹل کے اندر گئے اور وہاں لفٹ لگی ہوئی تھی، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ماشاءاللہ بھائی آپ کا ہوٹل تو بہت بڑا زبردست ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت زبردست لیفٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑی زبردست لیفٹ لگی ہوئی ہے. تو آپ بھی اس پر ہنسیں گے، سننے والا بھی اس پر ہنسے گا اور کہے گا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کو لفٹ اور لیفٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لفٹ کو یہ لیفٹ بول رہا ہے. یہی حال ہے میرے آپ کا بھائی. جب انگریزی کو غلط بولنے کی صورت میں آپ دوسروں کی نگاہ میں گر جاتے ہیں، ایسے ہی جب اللہ کے کلام کو غلط تلفظ کریں گے، غلط بولیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کی نگاہ سے بھی ہم گر جائیں گے. اب کلام پاک کو ہم نے پڑھا، بچپن کے اندر دادی نے پڑھایا، نانی نے پڑھایا، سندھی
جو ہے لہجے میں پڑھایا، پنجابی لہجے میں پڑھایا، پشتو لہجے میں پڑھایا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسی لہجے میں پڑھا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی یہ دے رہے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا، اللہ کا کلام ہے، اب اللہ ہی قبول کرے گا۔ میرے بھائیو، ہر چیز کے بولنے کا ایک انداز ہے۔ ایک لفظ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے بوٹی، بے واو ٹے یہ بوٹی، اردو میں بوٹی لکھا جاتا ہے۔ اب یہی لفظ اگر آپ اسی انداز میں لکھیں اور اس کو پڑھیں بے کے پیش کے ساتھ بوٹی، تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ بوٹی لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بوٹی پڑھ لیا تو وہ جڑی بوٹی بن گئی، اور اگر آپ نے اس کو بوٹی پڑھ لیا تو وہ گوشت کی بوٹی بن گئی، معنی بدل گیا۔ یہی حال ہے میرے بھائیوں کلام مجید کا۔ ہم جو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا، اور بعض لوگ تو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، ایک ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب دنیا کے معاملے میں ہم کسی بھی محنت سے نہیں گھبراتے، کسی مشقت سے نہیں گھبراتے، تو کلام مجید کے معاملے میں ہم کیوں سست ہوتے ہیں؟ اس کا اہتمام کریں، اور اس کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر کے اندر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہی تو معجزہ ہے کلام مجید کا کہ ہر عمر کے ہر طبقے کے اندر، ہر حصے کے اندر آپ اس کو سیکھیں۔ سیکھنا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے آسان کر دے، تو اس کو سیکھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر کلام مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک اور مثال دوں، اب ہم تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا آپ معنی سمجھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر ہاں آپ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ تمام کی تمام برائیاں اللہ کے لیے۔ اور رب العالمین عین کے ساتھ پڑھ لیا رب العالمین، تو مطلب یہ کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر رب العالمین جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تکلیفوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اس طرح ایک ایک لفظ کو اگر آپ لے کر بیٹھیں گے، ہر لفظ کے اندر معنی کی تبدیلی آ رہی ہے، تو ہم اپنے کلام پاک کو کیوں صحیح نہیں کرتے؟ اس کی ترتیب بنائیں، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں، اور علماء کرام کی اپنے علاقے میں، اپنے محلے کے اندر حفاظ کرام کی خدمات لیں، اور ان کی منت سماجت کریں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ان کی منت سماجت کر کے ان سے وقت لے کر اپنے کلام کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اسی حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ہم نے کلام مجید کو صحیح کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر موقع نہ ملا، تو اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن حفاظ اور علماء کی صف میں ہمیں کھڑا کریں گے، علماء اور حفاظ کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اور اگر اسی طرح لاپرواہی کے ساتھ گزر گئے تو قرآن کریم فریاد کرے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن مجید کو بھلا دیا تھا، قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی ترتیب بنائیں، اپنے لیے بھی ایسی ترتیب بنائیں کہ کلام مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی کوشش کریں۔ تیسرا حق ہے کلام مجید کو سمجھ کر پڑھنا، تدبر کے ساتھ، فہم قرآن، یعنی کلام مجید کو حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کرنا کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور کہنے لگے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بندر بن جاؤ۔ تو سامعین چونکہ عام لوگ تھے، پتہ نہیں تھا، تو کہنے لگے سبحان اللہ، مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کئی جگہوں پر مجھے آپ کو لعن طعن کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تدبر اور فہم کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی۔ اور چوتھا حق یہ ہے کلام پاک کی نشر و اشاعت اور کلام پاک کی ترویج کے اندر اپنا حصہ ڈالنا حتی الامکان۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکے اور ہماری عمر گزر گئی، تو اپنی اولاد کے اندر سے ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو وقف کریں کہ جو ہمارے لیے کلام پاک پڑھ کر شفاعت کا ذریعہ بنے۔
میں نے آپ کے سامنے ایک شروع میں حدیث پڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس پر عمل کیا، تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. تو اپنے لیے سفارشی بنائیں، اپنی اولاد کے اندر سے ایسے بچوں کو منتخب کریں کہ جن کے اندر صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اور وہ بچے کلام مجید کو حفظ کر کے میرے لیے آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.